عراق کی تاریخ انسانی تہذیب کی سب سے قدیم اور شاندار داستانوں میں سے ایک ہے۔ یہ خطہ جو دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے، میسوپوٹیمیا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے تمدن کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 3500 قبل مسیح میں یہاں سمیری تہذیب نے جنم لیا، جس نے دنیا کا پہلا تحریری نظام، کیونیفارم، پہلا قانونی ضابطہ، زرعی نظام اور شہری زندگی کی بنیاد رکھی۔ سمیری شہروں جیسے ارق اور لگاش نے فن تعمیر، ادب اور مذہب میں نئی راہیں کھولیں۔ ان کے بعد اکدی سلطنت، بابل کی عظیم سلطنت، ہمورابی کے قوانین کے ساتھ اور آشوری سلطنت نے دنیا پر حکمرانی کی۔ بابل کے بادشاہ نبوکدنصر دوم نے شہر کو عظیم دیواروں، شاہی محلات اور معجزۂ دنیا سمجھے جانے والے ہوا میں لٹکے باغات سے مزین کیا۔ عراق کے شہر نینیوی اور بابل اس دور میں علم، فن اور طاقت کے مرکز تھے۔ 539 قبل مسیح میں فارس کی ہخامنشی سلطنت نے بابل پر قبضہ کیا اور اس کے بعد اسکندر اعظم کی مقدونی سلطنت نے اسے فتح کر لیا۔ اسکندر کی موت کے بعد یہ علاقہ سلوکی سلطنت، پھر پارتھی اور ساسانی سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یارمک اور قادسیہ کی فتوحات کے بعد عراق خلافت اسلامیہ کا حصہ بنا۔ 762 عیسوی میں عباسی خلیفہ المنصور نے بغداد کو دارالحکومت بنایا، جو جلد ہی دنیا کا سب سے بڑا اور شاندار شہر بن گیا۔ عباسی دور میں بغداد علم، سائنس، فلسفہ، طب، ریاضی اور ادب کا مرکز تھا۔ بیت الحکمہ میں دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ اور تحقیق کی جاتی تھی۔ یہ سنہری دور کئی صدیوں تک جاری رہا، لیکن آہستہ آہستہ اندرونی بغاوتوں اور بیرونی حملوں نے اسے کمزور کر دیا۔ 1258 میں منگولوں نے ہلاکو خان کی قیادت میں بغداد کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ مارے گئے اور شہر کا علمی و ثقافتی مرکز مٹ کر رہ گیا۔ بعد میں تیموریوں، ترکمانوں اور صفیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ 1534 میں عثمانی سلطنت نے بغداد پر قبضہ کر لیا اور اگلے 400 سال تک عراق عثمانی حکمرانی میں رہا، اگرچہ کبھی کبھار صفی سلطنت کے ساتھ جنگوں میں یہ خطہ ہاتھ بدلتا رہتا تھا۔ عثمانی دور میں عراق 3 صوبوں یعنی ولایتوں بغداد، موصل اور بصرہ میں تقسیم تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران عثمانی سلطنت کی شکست کے بعد برطانیہ نے عراق پر قبضہ کر لیا۔ 1920 میں برطانیہ مینڈیٹ قائم ہوا، لیکن عوامی بغاوتوں کے بعد 1932 میں عراق کو آزادی ملی اور ملک ایک بادشاہت کے طور پر قائم ہوا۔ شاہ فیصل اول اور اس کے بعد کے حکمرانوں نے جدید ادارے بنائے، لیکن سیاسی عدم استحکام جاری رہا۔ 1958 میں فوجی بغاوت کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا اور جمہوریہ عراق قائم ہوئی۔ باس پارٹی 1968 میں اقتدار میں آئی اور 1979 میں صدام حسین صدر بنا۔ صدام کے دور میں عراق نے مضبوط فوجی طاقت اور تیل کی آمد سے ترقی کی، لیکن 1980 میں ایران کے ساتھ 8 سالہ خون ریز جنگ نے ملک کو کمزور کر دیا۔ 1990 میں عراق نے کویت پر قبضہ کیا، جس پر عالمی برادری نے سخت رد عمل دیتے ہوئے پہلی خلیجی جنگ 1991 میں شروع کی۔ اس جنگ کے بعد عراق پر سخت معاشی پابندیاں لگ گئیں، جن سے عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ 2003 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق پر حملہ کر کے صدام حسین کی حکومت ختم کر دی۔ امریکی حملے کا جواز عراق کے پاس تباہ کن ہتھیاروں کی موجودگی بتایا گیا، جو بعد میں جھوٹ ثابت ہوا۔ صدام کو گرفتار کر کے 2006 میں پھانسی دے دی گئی، لیکن اس کے بعد عراق شدید بدامنی، فرقہ واریت اور دہشت گردی کا شکار ہو گیا۔ القاعدہ اور بعد میں داعش نے ملک میں بڑی تباہی مچائی، خاص طور پر 2014 میں جب داعش نے موصل سمیت وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا۔ عراقی فوج اور بین الاقوامی اتحادی فوجوں نے کئی سال کی لڑائی کے بعد داعش کو شکست دی، لیکن جنگ نے عراق کو معاشی، سماجی اور بنیادی ڈھانچے کے لحاظ سے تباہ کر دیا۔ آج کا عراق سیاسی عدم استحکام، کرپشن، بے روزگاری اور بجلی اور پانی کے بحران سے دوچار ہے، اگرچہ تیل کی پیداوار اب بھی اس کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ بغداد، نجف، کربلا، موصل اور بصرہ جیسے شہر اب بھی اپنی تاریخی اور مذہبی اہمیت رکھتے ہیں اور لاکھوں زائرین ہر سال یہاں آتے ہیں۔ عراق کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ سرزمین بار بار تباہ ہوئی، لیکن ہر بار اٹھ کھڑی ہوئی۔ سمیری، بابل، عباسی اور عثمانی ورثے نے عراق کو ایک تہذیبی خزانہ بنایا۔ آج کے چیلنجز کے باوجود عراقی عوام کی محنت اور صبر یہ امید دلاتے ہیں کہ ایک دن عراق دوبارہ امن، خوشحالی اور علم کا مرکز بن سکتا ہے، جیسے وہ صدیوں پہلے تھا جب بغداد دنیا کا روشن ستارہ کہلاتا تھا۔